ان کی ٹانگوں میں نہ لگ جائے نکل کے تیزی سے، اور وہ کہتے تھے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، اگر بے دھیان ہو جاؤ گے تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہل جو پھل ہے وہ لیٹ جائے گا اور آپ کے بھی لگ سکتا ہے، تو یہ احتیاطاً خدا یسوع مسیح نے کہا۔ تو یہ بھی اس کی آگے ہم جب تشریح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حل کی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں، حل پر جو دھیان رکھنا، پیچھے مڑ کے اپنی پرانی زندگی کی طرف نہیں دیکھنا۔ لیکن اصل میں یہ مقصد ہے، جب کوئی جو کسی زمیندار سے، اگر میں کسی کھیتی باڑی کرنے والے سے پوچھوں گا کہ حل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کا کیا مقصد، وہ یہ کہے گا بھائی زخمی ہو جاؤ گے آپ، یا جو بیل ہے وہ زخمی ہو جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے تو کام رک جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم پرمجیت یہ دیکھنا چاہتے کہ خواب جو تھے، بڑی ساری قومیں خواب دیکھتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہر قوم میں خواب دیکھنے والے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں اور میرا پڑوسی بھی دیکھتا ہوگا ضرور، لیکن خاص طور پر ہماری جو یہ سپنے ہیں یہ بڑی دلچسپی کا باعث کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات۔ اور اس سے کبھی کبھی تو ہماری نارمل زندگی، جو ہماری روزانہ زندگی ہے، اس کی کچھ باتیں نظر آتی ہیں، کبھی تھکاوٹ کی باتیں آتی، کبھی کچھ رشتہ دار مل جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم ڈوبتے ہوئے ڈوب رہے ہیں اور ہمیں چیخنا شروع کر دیتے ہیں، کئی دفعہ یہ کہ ہمارے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے مارنے کے لیے اور ہم چھپتے پھرتے ہیں، اور جب نیند اکھڑتی تبھی وہ کہتے ہیں ہاں تھینک یو خدا، خدا تو نے یہ خواب ہی ہے، یہ تو میں تو مر جاتا، یا آپ کے پاس سانپ بھاگ رہا ہے، آپ بھاگتے چھپتے پھرتے ہیں، پھر جب آپ کی نیند اکھڑتی آپ اس وقت یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ضرور مر جائیں گے، آپ کو یہ سانپ کاٹ لے گا اور زہر کی وجہ سے آپ ضرور اس کے کاٹنے سے موت آ جائے گی۔ لیکن جب آپ کی نیند، جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، جو خواب وہ ٹوٹ جاتا ہے، تب کہتے ہیں خدا شکر ہے کہ وہ یہ خواب ہی تھا۔ تو یہ بڑی دلچسپی کا باعث تھے اولڈن ٹائم میں۔ ظاہری بات ہے اولڈ پیپل بھی خواب دیکھتے تھے، اس بڑے خوابوں کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ جو بابل کے لوگ تھے، یہ جو لوگ تھے بڑی دلچسپی رکھتے تھے، کیونکہ بابل کے لوگ وہاں تقریباً بت پرستی کا دور تھا، اور جو توہمات کہتے ہیں کہ سپرسٹیشیس جو تھی، اس ٹائپ کی جو کہانیاں بنتی تھیں، اس میں لوگ خوابوں کی تعبیریں، اور آج سے پرمجیت کافی پیچھے چلے جائیں، اب تو کچھ ماڈرن ہی ہو گیا، اب تو جو مطلب کہ جھاڑو کے اوپر بیٹھ کے بھی لوگ اڑ رہے ہیں۔ یہ بھی یہ کہانی ہم بچوں کی دنیا پڑھتے تھے، یعنی وہ ایک دیو ہوتا تھا، پریوں کے دیش میں ہوتا تھا، یہ ایسی یہ کہانیاں لکھنے والے مطلب کہ بچوں کو دلچسپ بناتے تھے، اور جب وہ کہانیاں پڑھتے تھے آپ تو اس میں ڈوب جاتے تھے، آپ ایسے لگتا تھا کہ آپ بھی کوکاف کی پہاڑیوں پہ جا رہے ہیں، کوکاف کے پہاڑ ہیں، وہاں جن ہے، وہ شہزادی کو اٹھا کے لے گیا، اور اب وہ شہزادہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گیا، آگے اس کو کس قسم کے بزرگ ملتے ہیں، وہ اس کو راستہ بتاتے ہیں، کس قسم کا راستہ، اور جن کی جان کہیں ہے۔ بھائیو آپ کو بڑی ہنسی آ رہی، سرفراز بڑی پرانی باتیں بتا رہا ہے، لیکن ان کو اب ماڈرن کر کے فکشن، یہ کہانیاں اب انہوں نے ماڈرن سٹوریاں بنا دی، ہیری پوٹر کی جیسے، ہاں وہ ڈنڈے کے اوپر اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ جو چیز ہے یہ انسانی خصلت ہے۔ ہم توہمات سے ہمارا دماغ کئی % جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی ڈریمز ہیں، کئی ڈریم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یادگار بن جاتے ہیں، کئی ڈریم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سچے ہوتے ہیں، اور جو ڈریم جو تھے، جو اسرائیلی قوم تھی، یہ چونکہ خدا کو مانتے تھے، واحد خدا کو مانتے تھے، اور ان میں ذرا یہ بات کم تھی، کیونکہ ڈریم وہ دلچسپی لیتے تھے، لیکن ان کو ذرا کم اس میں دلچسپی لیتے تھے، وہ چونکہ مذہبی طور پر وہ کہتے ہیں ڈریم پر تکیہ نہیں کرنا، لیکن باقی جو قومیں تھی وہ ڈریمز کو کھلوانے کے لیے، اس کو اوپن کرنے کے لیے بڑا جتن کرتے تھے۔ یعنی آپ کو اگر ڈریم ہے تو آپ ضرور ہے کہ صبح کسی جوتشی کے پاس جائیں اور اس کو بولیں کہ بھائی یہ لو پیسے، یہ میں دان دیتا ہوں، اور یہ جو مجھے ڈریم آیا ہے
اس کو، لیکن اس کا کوئی مطلب کہ وہ پکی بات نہیں بتاتے. ہو جائے گا تو ہو جائے گا، پیسے تو لے لیے، کچھ بتا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں بتایا تو نہیں ٹھیک. لیکن عام طور پر کتاب مقدس میں جو ہمارے خواب ہیں وہ دو قسم کے. میں ان خواب، جو خواب میں دیکھ رہا ہوں جو خدا کے بندوں کے اور مسیح لوگوں کے لیے اور خدا کے لوگوں کو آتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. اور دو قسم کے خواب میں یہاں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں. زندگی کے عام واقعات ترتیب وار اور باربط دکھائی دیتے ہیں. یہ پیدائش کی کتاب میں آپ کو ایسے نظر آئے گا. پیدائش کی 40 باب 9 17 41 باب 1 7 میں لکھا ہے وہ خواب جن میں خدا کی طرف سے کوئی پیغام دیا جاتا ہے. پیدائش 20 7 میں لکھا ہے. تو کبھی رویا اور پیغام ایک ساتھ دیے جاتے ہیں. اعمال کی کتاب میں دیگر اقوام کی طرح اسرائیلی بھی خواب کی تعبیر کے خواہاں ہوتے تھے، لیکن بائبل میں خواب کی تشریح کے سلسلے میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی لوگوں کے خوابوں میں امتیاز کیا گیا. اب بہنوں بھائیوں، ایز اے مسیحی آپ کے خوابوں میں اور کوئی اور خواب دیکھ رہا ہے، ایز اے بلیور، میں کسی مذہب کی بات نہیں کرتا، ہر شخص اپنے مذہب میں پکا ہے، کوئی بات نہیں، وہ اپنے طریقے سے کوئی خواب دیکھ رہا ہے. لیکن جو خدا کے لوگوں کے لیے خواب ہیں جو آتے ہیں ان کو آپ ڈیفرنٹ کہیں گے، ان کو ڈیفرنٹ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں آپ کو ڈیفینیٹلی اس ٹائپ کے خواب آئیں گے. ایک ریولیوشنری پرسن کو جو انقلاب لانا چاہتا ہے اس کی سوچ فرق ہوگی. جب وہ سوچے گا فرق تو اس کو خواب بھی فرق آئیں گے. ایک بندہ نہر کے کنارے جوتیاں بنا رہا ہے یا ٹوٹی جوتیوں کو وہ گانٹ رہا ہے یا اس کو مرمت کر رہا ہے، تو اس کے خوابوں میں اور ایک اسکالر کے خوابوں میں آسمان زمین کا، ریولیوشنری پرسن کے، ایک رائٹر کے خواب میں اور ایک آرٹسٹ کے خواب میں آسمان زمین کا فرق. ٹھیک ہے. اور ایک غریب کا خواب، غریب نہیں کہتا کہ امیری کا خواب دیکھ رہا ہے یا امیر ہونے کا خواب دیتا ہے، اور غریب کے خواب میں اور امیر کے خواب میں بہت فرق ہوگا. ظاہری بات ہے نرم بستر پہ خواب بڑے سلجھے ہوئے اور بڑے آرام دہ بستر پر بڑے سلجھے ہوگا، اور جو لکڑی کے اوپر یا زمین کے اوپر لیٹا اس کے خواب بھی عجیب ہو گئے. لیکن کبھی کبھی ایسا پرمجیت ہے کہ جو بندہ زمین پر لیٹا ہوا ہے کل کو وہ بادشاہ بن جاتا ہے. اس کو خواب آتا کہ میں بادشاہ بن گیا، اس کی سوچ میں نہیں تھا، لیکن اس کو آپ اس کو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کل کو دنیا کا ایک بادشاہ بن جاؤں گا، کہ ایک بڑا آفیسر بن جاؤں گا، ایک بڑا انسان بن جاؤں گا، لوگ میرے پاس آئیں گے، بڑا مشہور ہو جاؤں گا. اور اپنی کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قوم کے لیے لوگ، مطلب ایسی مثالیں ہسٹری میں ہمارے پاس ہیں. آپ کمیونزم میں چلے جائیں، سوشلزم میں چلے جائیں یا کیپٹلزم میں چلے جائیں، آپ کو بڑے بڑے شخص ملیں گے